محرم کا چاند، جڑواں اولاد کا وظیفہ۔ ہر عورت چاند رات کو یہ عمل لازمی کرے، اسی سال اللہ جڑواں بچے گود میں ڈال دے گا۔ صرف ایک رات کا معجزاتی عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کا چاند نظر آتے نئے اسلامی سال کی وہ بابرکت گھڑی شروع ہو جاتی ہے جہاں رب ذوالجلال اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس لیے یہ مبارک رات ان مایوس اور بے اولاد جوڑوں کے لیے ایک معجزاتی موقع ہے جو برسوں سے گود ہری ہونے کا انتظار کریں اور ڈاکٹروں حکیموں کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ محرم کا مہینہ اور اس کی پہلی رات اتنی فضیلت اور طاقت رکھتی ہے کہ اس وقت دل سے نکلی ہر دعا اور کیا گیا ہر خاص عمل سیدھا عرش الہی پر قبولیت پاتا ہے۔ خصوصاً وہ بہنیں جو اولاد نرینہ یا جڑواں بچوں کی خواہش مندیں، وہ اس چاند رات کو بالکل عام نہ سمجھیں، بلکہ جیسے ہی نئے سال کا چاند طلوع ہو وہ اپنے دل کو کامل یقین اور امید سے بھر کر مصلی پر بیٹھ جائیں، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ بانجھ عورت کی گود بھی ہری کر دیتے، اور جو عورت اس خاص لمحے میں پورے خلوص دل سے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر یہ خاص عمل کر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی سال جڑواں اولاد کی لازوال خوشی سے نواز دیتے، اس کے گھر کے آنگن کو بچوں کی رونق سے بھر دیتے اور اس کی گود میں ایسے خوبصورت اور صحت مند جڑواں بچے عطا فرماتے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ میری طرف سے آپ تمام ناظرین کو نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ پاک اس نئے سال کے صدقے ہر بے اولاد کو نیک صالحہ اور جڑواں اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، جیسے ہی محرم الحرام کا نیا چاند طلوع ہو یا آپ کو اس مبارک چاند کے نظر آنے کی اطلاع ملے تو آپ نے بالکل بھی دیر نہیں کرنی، بلکہ فوراً پاک صاف ہو کر تازہ وضو کر کے انتہائی ادب اور سچے دل کے یقین کے ساتھ مصلی پر بیٹھ جانا ہے، کیونکہ یہ وہ خاص گھڑی ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ پاک مانگنے والوں کی جولیاں بڑھتے ہیں۔ اس مبارک رات جڑواں اولاد اور بانجھ پن کے خاتمے کے لیے جو معجزاتی عمل آپ نے کرنا ہے، اس کی ترتیب بہت غور سے سمجھ لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن رکھیں کہ حاملہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور جو ابھی حاملہ نہیں ہیں وہ بھی یہ عمل لازمی کریں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں نیک اور صالح جڑواں اولاد کی نیت کرنی اور پھر انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف کے بغیر کوئی بھی دعا مکمل نہیں ہوتی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 کی تلاوت کرنی ہے، جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ مشہور دعا ہے جو انہوں نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے مانگی تھی، اور اللہ پاک نے ان کی فریاد سن کر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی۔ وہ مبارک آیت یہ ہے: رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعا، جس کا خوبصورت ترجمہ یہ ہے کہ میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پوری توجہ اور آنکھوں میں آنسو لے کر کم از کم 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کے 3 انتہائی مبارک اور صفاتی نام یا خالق ہو، یا باری ہو، یا مصور ہو کو ملا کر ایک تسبیح یعنی پورے 100 بار پڑھنا ہے۔ ان ناموں کا مطلب ہے اے پیدا کرنے والے، اے عدم سے وجود میں لانے والے، اور اے صورت گری کرنے والے، یعنی رحم مادر میں بچے کی شکل بنانے والے۔ اور جب آپ ان تینوں ناموں کی برکت سے اللہ کو پکاریں گے تو وہ ذات آپ کی گود کو جڑواں بیٹے اور بیٹی کی نعمتوں سے ہرا کر دے گی۔ جب آپ کی تلاوت اور تسبیح مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے جڑواں اولاد کی بھیک مانگیں، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سال کی اس پہلی رات میں اس عمل کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں لوٹتا، اور اللہ پاک اسی سال اس کے گھر میں بچوں کی کلکاریاں گنجا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، محرم الحرام کا یہ مبارک چاند ہمیں صبر، شکر اور اللہ کی ذات پر کامل یقین کا درس دیتا ہے، اور اولاد اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت اور خوشبو ہے جو انسان کی زندگی کو گلزار بنا دیتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی مایوس ہو کر اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور وہ جب چاہتا ہے تو پتھروں سے بھی چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کے حضور یہ مخلصانہ دعا ہے کہ اس نے اسلامی سال کے صدقے محرم الحرام کی اس پہلی بابرکت رات کی فضیلت کے طفیل دنیا میں جتنے بھی بے اولاد جوڑیں جو راتوں کو رو رو کر اولاد کے لیے بلکتے ہیں اور جن کے آنگن سنسان ہیں، اللہ پاک ان سب کی جولیوں کو نیک صالحہ اور تندرست جڑواں اولاد سے بھر دے۔ جن بہنوں کی گودیں خالی ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، اور جو لوگ بیٹے یا بیٹی کی تمنا رکھتے ہیں
اللہ پاک انہیں ان کی چاہت کے مطابق اولاد نرینہ اور رحمت خداوندی سے نواز کر ان کے گھروں کو بچوں کی کلکاریوں سے مکا دے، آمین۔ تو ناظرین، کمنٹ میں آپ نے بھی جو ہے آمین لازمی لکھنا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی معنی افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دل سے لائک کیجیے گا، اپنے تمام اولاد، رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کی گود جو ہے ہری ہو جائے اور آپ کو بھی ثواب ملے، اور ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوریز کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔